امام علی کے شیعوں کے چہروں پہ جو داڑھی ہے اس میں بھی نور ہے. کلین شیو مت رہو. یوتھ کو بول رہا شیو نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا. یہ غم ہے بی بی زہرا کے گھر کا غم ہے. اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں کلین شیو کروں گا تو سمارٹ لگوں گا. سمارٹنس داڑھی کے کاٹنے سے نہیں آتی, سمارٹنس تقوی سے آتی, امام علی کی محبت سے آتی. عزا خانوں کی زیارت کرو, بی بی کے علم کو جا کے بوسہ دو, چہرے پہ نور آئے گا. داڑھی کو مڑنا نہیں, میں یوتھ کو بول رہا, لڑکوں کو بول رہا کہ تو چہرے پہ وہ داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. میں نے کہا شاید آ گئے ہوں گے. اسی کے پیچھے ایک بہت بڑی مسجد تھی, وہ مجھے معلوم تھا اللہ کا گھر ہے. جب میں گیا آفس میں تو یہ لوگ آ گئے میرے ساتھ. آ کے انہوں نے ایک سوال کیا کہ مولانا ابھی آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کا گھر جلایا, کیا پروف کر سکتے؟ اور آپ کین یو ٹیل می, آپ کیا بول سکتے ان کے نام؟ اس نے کہا آپ یس اور نو میں بولنا, آپ نام بولنا, اس طرح بیٹھ کے باتیں نہیں کرنا. وہ مجھے نہیں جانتا تھا. اب پوری کمیٹی, یہ کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ لوگ بھی بیٹھے, تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا مجھے کہ مولانا یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو پڑوس کی مسجد ہے یہ وہاں کے پیش امام ہے, یہ حافظ صاحب ہے. قرآن رٹنے سے معرفت نہیں آتی. حافظ ہو گئے تو مولوی نہیں بنتا. میں کیا بول رہا آپ سے, حافظ ہونا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. دیکھ کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یاد رکھو, پانچویں امام کا ارشاد ہے. اس نے آگے کہا مولا مجھے یہ پورا قرآن یاد ہے, تو امام نے کہا دیکھ کے پڑھ, ثواب زیادہ ملے گا. اس نے کہا مولا مجھے یاد ہے, میں کیوں پڑھوں؟ مولا نے کہا جو آنکھوں کا ثواب ہے وہ کیوں کھوتا ہے تو؟ اگر روز کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کی آنکھوں کا نور تیز ہو جاتا. قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے. مولا نے کہا یہ کیوں کھولتا ہے, یہ آنکھوں کا ثواب تو کیوں کھولتا؟ تو حافظ بننا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. قرآن کو حفظ کرنا میموری شارپ ہوتی, بہت اچھی بات ہے. ہماری اللہ کی کتاب ہے, لیکن خالی پڑھنے سے رٹنے سے معرفت تھوڑی آتی. تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور ایون عربی لوگ بھی اگر ہوں, قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ زبان اللہ کی ہے جو قرآن میں ہے, وہ زبان اللہ کی ہے. نارمل عربی اور قرآن کی عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور عربی اتنی ذخیم زبان ہے کہ ایک ایک جملے کے 18 20 معنی ہیں. تو یہ چیک کرنا پڑتا کہ اللہ نے کس اس میں بولا, یہ وہی بتا سکتا کہ جس کے قلب پہ قرآن اترا, یا جس نے قرآن یہاں سے اتر کے کہاں آیا, قلب رسول پہ قرآن اترا, یہاں سے قرآن آیا رسول کی زبان پر اور اس کے بعد دنیا تک پہنچا. تو اب اگر قرآن کو لینا ہے تو رسول سے لو یا ان سے لو جنہوں نے رسول کی زبان چوسی. قرآن ان سے لینے سے نہیں ملتا. سرکار سے لو یا ان سے لو جنہوں نے زبان چوز کے اپنی زندگی کو گزارا, جن کی پہلی غذا لواب رسول تھا. وہ امام سے لو, ہر امام کے لیے وہی. تو بہت بڑے حافظ تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ صرف یہ بتا دو مجھے کس نے جلایا دروازہ, نام کیا تھا اس کا؟ انہوں نے کہا یار نام لیتے ہوئے شرم آ رہی. عام طور پہ ہم یہ نام نہیں لیتے, حقیقت میں نہیں لیتے. اس لیے نہیں لیتے, اس سے کہیں بہتر نام معصومین کے ہیں. میں کیوں لوں یہ نام؟ نہیں, احتیاط سے بچنا. میرے مولا کا نام یا علی لوں گا تو ثواب بھی ملے گا. میں اس سے یہ بولتا کہ جو مظلوم بی بی کے قاتل ہیں ان پہ لانا دو, نام لینے کی ضرورت کیا ہے ہم کو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ کو نام بتانا ہوگا. آپ نے اتنی بڑی بات یہاں پہ اس امام بارگاہ میں کی ہے, ہم لوگ آپ کے پڑوسی ہیں, and we were there in your مجلس, اور یہ مجلس لائٹ جاری تھی. آپ مجھے بتائیے وہ کون شخص تھا کہ جس نے آگ لگایا؟ میں نے کہا آپ برا نہیں مانیں گے, میں نے ان کا نام لیا, انکل کا. یقین ہی نہیں آیا. اس نے کہا کوئی پروف ہے؟ ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں, کوئی پروف ہے کہ انہوں نے جلایا؟ میں نے کہا 100% انہوں نے جلایا. اس کے بعد میں نے کہا میں آپ کے سامنے بولا میری مجلس لائٹ جاری ہے, کہ میں نے کہا کتنے ریفرنسز چاہیے؟ اس نے کہا آپ کی کتاب کا نہیں. میں نے کہا میں دیتا بھی نہیں آپ کی ہماری کتاب کا, مجھے ضرورت ہی نہیں اپنی کتابوں کا دینا. ہمارا تو یہ یقین ہے کہ انہوں نے جلایا. میں نے کہا میں 17 ان کی کتاب, میں پھر بول رہا لفظ بول رہا 17 کتابوں سے میں کتابوں کے ریفرنس دے سکتا کہ جہاں کلیئرلی ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے جا کے جلایا. اس نے کہا آپ کتابوں کے نام دیں گے؟ میں نے کہا اس وقت میں نہیں دوں گا, میں بھی اور 5 دن ہوں لندن میں, میں آپ کو دے دوں گا.
میں دوسرے سینٹر چلے گیا پڑھنے. جب وہاں چلے گیا پڑھنے, غور سے سنو, ایک دن گزر گیا, 1000 کام ہے, میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. 2 دن گزر گئے, وہ لوگ آ رہے تھے مجلس میں, وہ لوگ نہیں آ رہے تھے, اپنے لوگ آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے پرومس کیا ہے. ارے کیا, سوری یار, میں نے صحیح پرومس کیا ہے. ہوٹل جا کے ریفرنسز نکالا, پورے 17 کتابوں کے ریفرنسز کو واٹس اپ کر دیا. میں نے واٹس اپ کر کے کہا اب ان سے یہ بولو کہ اب کتابیں پڑھیں اور پڑھ کر آپ جواب دیں کہ انہوں نے گرایا یا نہیں گرایا. تو دوستو حالت یہ ہوئی کہ اس کے بعد ان کو ماننا پڑا کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے بی بی کا گھر کو جلایا. یہ وہ ٹیررزم تھا جس کے لیے آج بھی ہم رو رہے. وہاں سے شروع ہوا اور جنت البقیع تک آیا. جنت البقیع آج ٹوٹی گئی, 100 برس ہو گئے, 100 برس ہو گئے. پتا ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ جنت البقیع ٹوٹ گئی؟ 100 برس ہو گئے. کتنا علم ہے ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. فیال ہے تنی خود تو وہی پورا کرے گا کہ جو ہر دور میں نصرت امام کا عہد کرے, وعدہ کرے اور دعا کرے اور کوشش کرے. خالی ایک چیز کر کے مت بیٹھو. اب محرم آ رہا تو آپ کو بتانا, جب یہ آئے عاشورہ ہے, جلوس نکلے تو اس میں بینرز لے کے, فلائرز لے کے, پلے کارڈز لے کے, ریبل جنت البقیع کے پلے کارڈز رکھو. تو اویئرنس آئے گی لوگوں میں. لوگ پوچھیں گے جنت البقیع کیا ہے. دیکھیں جنت البقیع معصومین ہے, 6 معصوم ہے, 5 معصوم ہے اس کے اندر. ایزی مت لو. لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر کربلا میں ہوتا تو کیا کرتے؟ کربلا, مولا, نجف اشرف, کاظمین, سامرہ, مشہد مقدس سب اپنی جگہ پہ. بقیع ایک ایسی جگہ ہے پوری زمین کے اوپر کہ جہاں 5 معصوم ایک ساتھ ہیں, پوری زمین پہ نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کاظمین میں 2 ہے, سامرے میں 2 ہے, بس. مشہد مقدس میں ایک امام ہے, کربلا میں مولا حسین ہے, نجف اشرف میں میرا مولا ہے. ایک ایک امام ہے ایک ایک جگہ پہ, یا 2 ہے. بقیع ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں 5 معصوم ایک جگہ ہے, 11 اماموں کی ماں موجود ہے, ام الائمہ موجود ہے. تب یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جلوسوں میں کچھ مت کرو, بچوں کے ہاتھ میں وہ فلائرز دے دو, پلے کارڈز دو, ریبلڈ جنت البقیع. کسی کو دل آزاری بھی نہیں. آپ لوگوں میں اویئرنس, بیداری کو لانا یہ ذمہ داری. بیداری اگر لانا ہمارا کام ہے, منزل تک پہنچانا امام کا کام. آپ بولیں گے کہ ایک پلے کارڈ سے کیا ہوگا؟ ایک پلے کارڈ سے نہیں, تم کل بول سکتے امام کو کہ آپ کی غیبت میں ٹوٹی بھی تھی ہماری زندگی میں, تو ہم نے آپ کی دادی کی لحد کے لیے آواز کو بلند کیا. آواز کو بلند کرنا ہمارا کام ہے. آواز کو پہنچانا اللہ معصوم کا کام ہے. نبی ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبے کو بنایا, کعبہ بن گیا, غلاف آ گیا, تو اللہ نے ابراہیم کا, غور سے سنا, اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم اعلان کرو کہ کعبہ بن گیا, حج پہ آؤ. ابراہیم نے کہا پروردگار میں 90 برس کا ہوں, میری آواز ہر طرف ریگستان ہے, ہر طرف ریگستان ہے, تو کہہ رہا میں پکاروں, کتنا پکاروں گا, کہاں تک جائے گی آواز؟ اللہ نے کہا ابراہیم تمہارا کام ہے آواز دینا, ہم ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو تک پہنچا دیں گے. ہمارا کام ہے سے آواز بلند کرنا. جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی اب تم بولو, منزل تک امام پہنچاتا. اور اللہ نے ایسے پہنچایا کہ شکم میں مادر میں جو بچے تھے, جو آنے والے بچے تھے, آنے والی نسل تھی, ان تک. ایک روایت میں یہاں تک ہے جو آج حج اور عمرے پہ جا رہے, وہ سب وہ آواز سن کے لبیک کہہ رہے تھے. مذاق ہے؟ ہم اس خالق کائنات کے ماننے والے جو قادر مطلق ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ریسپانسبلٹی ہے محرم کی. میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ بولا تھا, وہ ریپیٹ کر رہا. پریکٹس کے تحت محرم مت کرو, پریکٹس نہیں ہے محرم, ہر سال چینج آنا محرم میں. اب جو چاند رات کو جیسے تم ہوں گے, آج ربیع الاول تک اتنی لائف میں چینج آ جانا, اتنی زندگی بدلنا, جو چیزیں اب تک کر رہے تھے چھوڑ دو. اب یہ سوچو کہ اب مجھے جو کرنا ہے حسین کے سامنے کرنا ہے, اس لیے کہ حسین میرے گھر میں. آپ انصاف سے بولو,
آپ جو گھر میں عزاخانہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، علم اسٹارٹ کر رہے ہیں، یہ پریکٹس ہے، یہ عادت ہے کہ میری ماں کرتی تھی میں بھی کروں گا؟ دل میں کوئی جذبہ ہے کہ میں علم کیوں اسٹارٹ کر رہا؟ کہ میرا مولا آئے گا، کربلا والے آئیں گے۔ جھولا کیوں اسٹارٹ کر رہا؟ ہو سکتا ہے رباب علی اصغر کو لے کر آئے، معصومین آئے، کربلا والے آئے، ہمارے گھر میں آئے۔ تو اب جب گھر میں عزاخانے، پلیز حیدرآباد میں ابھی سن لو، ابھی مساف پہ میں نہیں آیا، کربلا حیدرآباد میں ماشاءاللہ ہر گھر میں عزاخانہ ہے، ایک کمرے کا بھی گھر ہے تو محرم میں علم اسٹارٹ کرتے ہیں، ہر گھر میں بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت ہے، ہر گھر میں عزاخانے اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ جب عزاخانے اسٹارٹ ہو رہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوٹے چوکی رکھتے، پردہ کھینچ دیتے ہیں، ضرور کھینچنا احترام کے لیے، لیکن یہاں پردہ آ گیا، میری طرف دیکھو، یہ پردہ آ گیا، یہاں علم مبارک آ گیا، میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کی بات کروں، یہاں بیٹھ کے غیبتیں کروں؟ میں کیا بول رہا؟ خاموشی سے سن رہے آپ، یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا، یہ حقیقت ہے۔ کتنا چینج ہو رہا حسین آنے کے بعد، 10 دن ہمارے گھروں میں بدلاؤ کتنا آ رہا، کتنی احتیاط کر رہے، ہماری احتیاط کیا؟ ہم نے کس کس چیزوں پہ ریسٹرکشن کر دیا محرم آنے سے؟ محرم سے پہلے ہم کچھ تھے، اب محرم آ گیا تو ہمارے پاس وہ چیزیں آ جانا چاہیے جو حسین چاہتا ہے۔ کیوں اسٹارٹ کر رہے ہیں لوگ؟ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا بلیو ہے کہ کربلا والے آتے ہیں، نہیں بھی آئے تو نگاہ ضرور ڈالتے ہوں گے، مولا دیکھتے ضرور ہوں گے، ان کی نگاہ کرم پڑ جائے وہی کافی ہمارے اوپر۔ دوستو ایک دن دیکھیں، ایک چانس سے ہم سب کو ایک موقع ہے، کوئی ایسا بندہ ہے یہاں بیٹھا ہوا جو مجھے سن رہا ہے مجلس میں، وہ بولے کہ ٹھیک ہے ہم مولا حسین آ رہے، ٹھیک ہے، میں یہ بول رہا کہ کیا آپ حسین کو خوش کرنا چاہتے؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ بولے نہیں مولا تو راضی ہے مجھ سے، یہ نکالو ذہن سے، یہ گرانٹیڈ مت لو اسلام کو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولا حسین مجھ سے راضی ہوں، میں نے گناہ اتنے کیے ہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ ہو سکتا میرا مولا بولے کہ تو بہت گناہ گار ہے، لیکن بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ حسین اس کریم کا نام ہے، اس کریم کا نام ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، شرک کو چھوڑ کے، شرک کو چھوڑ کے، شرک کو چھوڑ کے، شرک کرنا حرام ہے۔ شرک وہ چیز ہے کہ اللہ بولتا کہ اتنا کریم ہے، اللہ بولتا میں سب کو معاف کروں گا، جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کو چھوڑ کے کتنا بھی بڑا گناہ اگر خلوص کے ساتھ جاؤ گے، حسین اس کریم کا نام ہے۔ سارے امام اپنی جگہ پہ بالکل صحیح، ہر امام کریم ابن کریم ہے، غلط مت سمجھو میرے جملوں کو، میں یہ بول رہا پورے 14 کل نام محمد ہے، ہر امام اسی طرح ہے جیسے مولا حسین کریم ہے، لیکن حسین کا کرم ظاہر ہو گیا۔ ہر امام کریم ہے، ہر امام کریم ہے، میری شہزادی سے لے کے پورے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میں کمپیئر نہیں کر رہا، میری حیثیت کیا ہے، معصومین سب کو لینا کی، لیکن ہر امام کا اس طرح ظاہر نہیں ہوا جو مولا حسین کا ظاہر ہوا۔ ایک جملے میں ایک جملہ بولا ہر نے، پہلے سن لے، ایک جملہ بولا ہر نے کہ مولا I'm sorry forgive me، مولا مجھے معاف کر دو۔ ہر جانتا تھا کہ میں ڈیٹیل میں کس کے سامنے جاؤں، حسین کوئی خاکی انسان نہیں، حسین دل کے رازوں سے واقف ہے، حسین جانتے ہیں کہ میں کس زبان سے بول رہا۔ اس نے اتنے ہی کہا مولا مجھے معاف کر دو۔ روایت کا جملہ ہے کہ مولا حسین نے آگے کوئی تقریر نہیں کی، اتنی لمبی تفصیل نہیں سنائی کہ مولا یہ ریزن تھا، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، اس لیے میں یزید کا ساتھ دے رہا تھا، نہیں، اس وہ جانتا ہے کہ میں دوسروں کو بتا سکتا وجہ، جو جس کا باپ نسلوں سے واقف ہو، صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں، علی صرف انسانوں کی نسلوں سے واقف نہیں تھا، چونٹیوں کی نسلوں سے واقف تھا۔ مجھ واقعہ نہیں پڑھا، میں خالی بتا رہا یوتھ کو کہ امام علی وہ پرسنالٹی ہے کہ جنہوں نے اس راوی سے یہ کہا تھا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہتا
نبی سلیمان واقف نہیں تھے جن کے ہاتھ پہ چونٹیوں کا سردار ان سے بات کر رہا تھا، کہا میں وہ علی ہوں جو یہ بتا سکتا کہ کتنے پیدا ہوئے، کتنے نر تھے، کتنے مادر تھے، کتنے اب ہے اور کتنے آنے والے ہیں، میں وہ بھی بتا سکتا۔ یہ وہی بتا سکتا جس کے حکم سے پیدا ہوئے، یہ وہی بتا سکتا، آپ اور ہم تھوڑی بتا سکتے۔ سلیمان کو تو وقت کی حکومت تھی اور حکومت بھی دینے والا یہی تھا۔ نہیں تو بہرحال وہ علی کا بیٹا ہے حسین، خود کو معرفت ہے، خود جانتا ہے، میں یہی چاہ رہا کہ معرفت کو پیدا کرو، مولا حسین تمہارے پاس آئیں گے، جتنا لینا ہے لے لو۔ خود نے آ کے ایک جملے میں کیا کمال کر دیا، حسین سے اتنا کہا مولا میں معافی چاہتا۔ اس میں دو پیغامات ہیں، ایک یہ کہ حر کو احساس گناہ ہوا، آج ہم کو احساس گناہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں شیو کر رہا، مجھے احساس گناہ نہیں ہے، میں گانے سن رہا احساس گناہ نہیں ہے، میں غیبت کر رہا احساس گناہ نہیں ہے، میں حرام کھا رہا احساس گناہ نہیں ہے۔ پہلی چیز محرم کے پیغام میں میں یوتھ کو بول رہا کہ تم احساس گناہ پیدا ہونا، تم کو یہ فیل ہونا کہ یس آئی ڈیڈ رانگ، یہ میری غلطی ہے۔ خود نے آگے یہی کہا، احساس گناہ ہوا، پھر آگے کہنے لگا مولا کیا میری غلطی معاف ہوگی، اور آنا معافی مانگنا تو حر کی طرح آؤ، سر کو جھکا کے آؤ، سر کو اٹھا کے مت آؤ۔ تو کتنا اچھا موقع ہے، حر کے پاس تو ایک رات گزر کے ایک صبح تھی بس، ہمارے پاس چلو 10 ہی دن لے لو، کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں خود حسین ہے، مولا حسین ہمارے گھروں میں ہے، سر جھکا کے جاؤ۔ جب گھر میں عزا خان، پلیز میرے یوتھ کو بول رہا، بہت امپورٹنٹ میسیجز ہے، ذمہ داری عزاداری کی۔ جب تمہارے گھر میں عزا خانہ اسٹارٹ ہو جائے نا، پھر کوئی نماز قضا نہیں کرنا۔ کتنے خاموش ہو گئے، کتنے خاموش ہو گئے؟ ایسا نہیں کہ رات بھر میں عزاداری کر رہا، اب کون پڑھے فجر، یہ تصور کرو گے تو عزاداری ڈاؤٹ فل ہو جائے گی تمہاری۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں واجبات کو ترک کر کے عزاداری نہیں کرنا، واجبات کے ساتھ عزاداری کرنا۔ گھر میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین موجود ہے، علم مبارک مولا عباس کا علم ہے، اور میں فجر کی نماز ناغا کر رہا ہوں۔ میرا مطلب نہیں ہے کوئی کرتا، I don't mean that، میں جنرل میسیج دے رہا ہوں میرے یوتھ کو۔ آج کی تقریر کے بعد کوئی ایک بھی اگر اٹھ کے پڑھ لے تو میں کامیاب ہو گیا۔ فجر کی اس لیے کہ دوستو یاد رکھو، اگر تم نے نماز پڑھی ہے، نماز تو واجب ہے، روز بھی پڑھنا ہے، لیکن جب کربلا والے تمہارے گھر میں، یہ سوچو کہ حسین نے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی، یہ واجبات کے ساتھ عزاداری کرو، واجبات کے ساتھ عزاداری کرو گے تو تمہاری عزاداری میں رونق آ جائے گی، تمہاری زندگی میں نور آئے گا۔ دوستو 10 دن تمہارے گھر میں عزا خانے ہیں، 10 دن علم مبارک استاد گہوارہ ہے، مولا عباس کا علم ہے۔ یہ 10 دن میں جتنا مانگنا ہے مانگو، لیکن مانگنے سے پہلے معافی مانگو اور پھر اطاعت کی دعا کرو۔ دوستو اگر تمہارے گھر میں دعا قبول نہ ہو تو اتنا بڑا عزا خانہ ہمارے پاس ہے مادر حسین کا، بی بی کے پاس چلے جاؤ، 10 دن کے بعد پھر تمہارے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جانا، پریشانیاں دور۔ بس ختم کر رہا، میرا ٹائم ہو گیا، جو اہم پوائنٹ تھا اب سن لو، اسی پہ میں ختم کر رہا۔ مجھے معلوم ہے آپ بڑا خاموشی سے سنیں گے، لیکن خاموشی سے مت سنو، غور سے سنو، سب کو موقع ہے۔ اگر میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی وہ بھی سنیں کہ حسین آ رہے، اگر کوئی آگے مجھے بولے باہر، میں باہر نکلوں، کوئی فقیر بولے امام حسین کے نام پہ دو، دل تڑپ جاتا کہ حسین کے نام پہ مانگ رہا، وہ بولے ایک روٹی کا ٹکڑا ہی دے دو حسین کے نام پہ، لیکن حسین کے نام پہ دے دو۔ عاشورے کے دن اگر کوئی بولے تم سے حسین کے نام پہ دے دو، 7 محرم کو بولے حسین کے بچوں کے نام پہ دو، نہیں دو گے؟ کچھ تو دو گے نا۔ اگر میں حسین کے نام پہ نہ دوں تو پھر کون دے گا؟ اب کیا کرو، میں آپ سے حسین کے نام پہ یہ چیز مانگ رہا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ آپ کا میں چاہتا کہ ہر گھر میں عزا خانہ
बारगाह हसनैन से आवाज जारी मेरी, हर घर में अज़ा खाना, हर घर में हुसैन राजी हो जाए। क्या करो, अगर पूरा साल किसी रिश्तेदार से नाराज हो तो हुसैन के नाम पे मिल लो। ये पैगाम कोई नहीं देगा आपको। क्या हुसैन के नाम पे तुम मिल नहीं सकते? हुसैन के नाम पे अपने ईगो को, गुरूर को तोड़ नहीं सकते? हुसैन ने गुरूर किया था, यजीद ने कुचल दिया हुसैन ने उसको। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था ये कि अगर हुसैन के नाम पे पूरे खानदान मिल ले, पूरे भाई मिल ले, पूरी बहनें मिल ले, पूरी औरतें मिल ले, तो हैदराबाद शहर में घर वैसे बनेंगे जैसे हुसैन चाहता है। खानदान टूटे हुए, एक बेहतरीन मौका, मौला हुसैन के नाम पे हर भाई हर बहन एक दूसरे से मिल ले। ये जो यूथ बैठा हुआ है मेरे सामने इतना बड़ा, उनसे बोल रहा, मजलिस के बाद घर जाना, तुमको पता है तुम्हारी माँ किससे नहीं मिलती, तुमको पता है तुम्हारा बाप किससे नहीं मिलता, तो बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ अपने वालिदैन को बिठा के बोलो कि मौला बाबा हम जो है मौला हुसैन के नाम पे हम सबसे मिल लेंगे। दोस्तों, ये वो अमल है जिसको हुसैन को सबसे ज्यादा पसंद है।